لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الأصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعلم بأن الله يرى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. معجز و معکر اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، قرب جوار سے تشریف فرما مہمانان عظام، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج پہلی شب قدر ہے، اور اللہ رب العالمین کا پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم سبوں کو اس محفل میں اکٹھا ہونے کی توفیق عنایت بخشی ہے۔ معجز و معکر سامعین حضرات، میں آپ حضرات کے سامنے جس وشے پر گفتگو کرنے کے لیے آپ سبھی کے سامنے اپستت ہوا ہوں وہ ہے حیا۔ محترم حضرات، ہمارا دین 4 امور پر قائم ہے: عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق و آداب۔ اور آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے روبرو ہوا ہوں وہ اخلاق و آداب سے متعلق، بلکہ اخلاق و آداب کی جڑ اور اس کی اساس ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل دین خلقا خلق الاسلام الحیا، کہ ہر دھرم کے اندر، ہر مذہب کے اندر ان کی ایک وشیشتائیں ہوتی ہیں، ایک خصوصیات ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اسلام دھرم کے اندر اسلام کی وشیشتائیں، اسلام کی صفت، اسلام کی خصوصیت حیا ہے۔ محترم حضرات، اور ایک حدیث میں حضرت قرۃ بن عیاص
رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ٹھیک اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حیا کا ذکر کیا گیا۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا حیا دین میں سے ہے؟ آپ نے فرمایا بل هو الدین کلہ، او میرے صحابہ، او میرے ساتھیوں، او میرے دوستوں، تم جانتے ہو حیا تو بل هو کل دین، حیا تو دین ہی ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ نبی نے فرمایا او میرے صحابہ، او میرے ساتھیوں، تم جانتے ہو حیا کا 60 یا 70 سے زیادہ شعبے ہیں، 60 یا 70 سے زیادہ ان کے ٹکڑے ہیں، اور سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا، اور سب سے کمتر شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا۔ اور حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مرتبہ ایک انصاری آدمی کے سامنے سے ہوا جو اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا، یعنی اس سے کہہ رہا تھا اے میرے بھائی تو ہر وقت شرماتا رہتا ہے اور حیا کی وجہ سے فلا کام نہیں کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا اسے چھوڑ دو فإن الحیاء من الایمان، کیونکہ حیا ایمان میں سے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جميعا فإذا رفع احدهما رفع الآخر، کہ حیا اور ایمان دونوں اکٹھے رہتے ہیں، اگر ان میں سے ایک ختم ہو جائے تو دوسرا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ گویا حیا کا نہ ہونا ایمان کے نہ ہونے یا ایمان کے ناقص ہونے کی دلیل ہے۔ ایک مثال سے سمجھیں، کسی انسان کے پاس اگر سائیکل ہو اور اس میں 2 پہیے ہوتے ہیں، 2 چکے لگائے ہوتے ہیں، اگر ان میں سے پچھلا والا ٹائر کھول کے رکھ دے دو تو اگلا والا ٹائر کوئی کام کا نہیں رہتا۔ ٹھیک اسی طرح اگر انسان کے اندر حیا ختم ہو جائے تو ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ گویا حیا کا نہ ہونا ایمان کے نہ ہونے ایمان کے ناقص ہونے کی دلیل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حیا کہتے کسے ہیں؟ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ حیا در حقیقت اچھے اخلاق کی وہ صفات ہے جو انسان کو کبھی گھٹیا اور